وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 31۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور اسی طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ تم میں سے مجاہدین کو ظاہر کر دیں، اور صبر کرنے والوں کو بھی، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ سامعین کرام، آیت تو ہے ایک، لیکن اس کے یعنی گہرا مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اصل میں زندگی بجائے خود ایک ابتلا اور آزمائش ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھے تاکہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل۔ اچھا، پھر سورہ کہف میں ہے مضمون انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایکم احسن عملا، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ اس زمین پہ ہے میں نے اس کو اس کی زینت بنا دیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ اس کی زینت ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، میں مقصد کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دنیا، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہماری روح کو جسم دیے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے کیے ہوئے۔
زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں ہم رہ رہے ہیں، کھانا پینا یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، گوشت، سبزیاں، پھل وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلند ترین مراتب سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ مقصد بغیر اس دنیا کے پیدا نہیں ہو سکتا تھا، پورا نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوا دیا۔ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم مراتب نوازنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عظیم مرتبہ دنیا میں بھی آپ ایک عظیم بڑی ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں، بڑی ڈگری ہو یا چھوٹی ڈگری ہو، چاہے وہ کلاس پریپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ایک امتحان کے عمل سے گزار کر وہ ڈگری دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ خیال کیا ہے، سوچا ہے یا دیکھا ہے کہ ایک سکول ایسا ہے، وہ کنٹر گارڈن ہی کیوں نہ ہو، یا پھر جو ہے وہ جو ہے پلے گروپ جو ہے، پھر جو سکول بھی ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی سکول ہے یا کالج ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کو امتحان کے بغیر لڑکوں کو اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی ہے؟ نہ، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں، آپ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر امتحان کے۔ تو دیکھیں یہ امتحان کیا ہے، یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ یہ تو یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں نعمتیں عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، اپنی ملاقات سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے دیدار سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا مقام ہے سامنے کا، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسان کو فضیلت دی ہے، تو عزت والا بنایا، یہ معزز ہے، یہ شخصیت معزز ہے، تو اس کی عزت اور شرف اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ اب اللہ کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے اگر کوئی انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کے بارے میں میں نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ ایک رکاوٹوں کا مجموعہ ہے۔ یہ رکاوٹیں کس لیے ہیں؟ یہ اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے۔ نفس امارہ کی رکاوٹیں، جو بھی ہمارے رکاوٹیں ڈالتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں ایک نفس امارہ یا نفس بیمار دیا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جانے لگیں گے نفس رکاوٹ ڈالے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو یہ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے تو اس کی رکاوٹوں پر قدم بقدم چلتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی نفس کی رکاوٹوں، نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ دنیا ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہے، دنیا کی زیب و زینت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب ہماری آزمائش یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر بھی دی ہے کہ تمہاری منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ رسول کو بھجوایا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ دکھایا ہے، کتاب دی ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اور رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، جبکہ نفس اس کے خلاف چاہتا ہے، نفس نمونے کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہے، رسول کے نمونے کے خلاف یا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو نفس پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میری مرضی سے زندگی گزارو، رسول کی مرضی نہ کرو، اللہ کی مرضی نہ کرو۔ اب اس میں امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں کامیاب کون سے لوگ ہوں گے؟ جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضاؤں کو نہیں چاہیں گے، اور کریں گے بھی تو پھر بادل ناخواستہ، لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نماز کو آئیں گے ڈھیلے ڈالے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہوگا، نیکی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ دنیا دار میں نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا سامنے کر، اس میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے دنیا دار کی نظر میں، لیکن پھر بھی آزمائش ہے دنیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے آ گیا،
جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس میں آزمائش میں سے تو گزرنا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، کیونکہ منافقین نے دعویٰ ایمان تو کر لیا تھا۔ اب اگر ان کی وہ آزمائش میں پورے تو اسی وقت اتریں گے جب کہ اس کے دلوں میں یقین ہو، اور یقین کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے، وہ تو شک کی بیماری ہے ان کے دلوں میں، تو وہ امتحان میں پورے نہیں اتریں گے۔ لیکن اس امتحان میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ جب جس کے دل میں شک کی بیماری ہو تو اس کے اعمال سے اس کا شک جو ہے اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، سورہ عنکبوت کی طرف میں آپ کی ضرور توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ضرور میں آزمائش کروں گا۔ اچھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس آزمائش میں پتہ چل جاتا ہے جو لوگ سچے ہیں اور جو لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹوں کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، امتحان میں چلتا ہے۔ یہاں بھی یعنی مثال کے طور پہ ایک طالب علم کی کلاس ہے، جماعت ہے، اور سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑی اچھی تیاری کی ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہم نے تیاری کی ہے۔ اب ان کی جانچ جو ہے وہ تو امتحان کے ذریعے ہوگی۔ استاد ان کو کہتا ہے کہ بھئی پتہ چل جائے گا پرچوں میں کہ کس نے کتنی تیاری کی ہے۔ تو جب وہ امتحان سے گزرتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کس نے کتنی تیاری کی ہے۔ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے سامنے کرام، امتحان ہے۔ کون اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے؟ یعنی دیکھیں، ہدایت جب واضح ہو جاتی ہے یا جب ہدایت آ جاتی ہے تو اب انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کون اس حق کو قبول کرتا ہے، کون حق کے راستے پر چلتا ہے، کون اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا ہی امتحان ہے انسان کا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے۔ اب عام طور پہ جس کا یقین اپنی منزل پر نہیں ہوتا وہ حق کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا سامعین کرام کہ بھئی جن کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور اس کی رضاؤں کو، منافق آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ میں نے مضمون اس لیے بیان کر دیا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم امتحان میں نہیں ہیں، ہم بھی اس وقت سامعین کرام ایک امتحان میں ہیں، اور ہمارا جو دل میں ہے، یعنی ہماری جو نیت ہے زندگی گزارنے کی، وہ ہمارے اعمال اور ہماری باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارے اعمال اور باتیں پتہ بتا رہی ہیں کہ ہماری منزل اللہ نہ ہے، نہ ہم بنائیں گے اللہ۔ یہ اس وقت یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ سامنے کرام، یہ اپنے اعمال سے اور باتوں سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ہم نے منزل نہیں بنانا، ہماری تو منزل دنیا ہے۔ آپ دیکھیں، روشن خیالی کے ایک اصطلاح ہمارے معاشرے میں ہے، روشن خیالی اور دقیانوسیت، یہ بھی ہے۔ تمہارے خیالات تو بڑے دقیانوسی ہیں بھی، بڑے پرانے خیالات ہیں تمہارے، اور روشن خیال ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ آپ عام استعمال کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ کا دیکھ لیں جو میڈیا ہے وہ روشن خیالی کی بات کرتا ہے، وہ روشن سے روشن خیال اپنی دانش میں ہونا چاہتا ہے۔ خواتین کے کپڑے اتارتے یہ نوبت آ گئی ہے آپ کے میڈیا کی،
کہ وہ خاتون کو ننگا کر کے پانی کے ٹب میں بٹھا کے صابن اس کے مل کے یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو یہ اشتہار تو لازمی ہوتے ہیں، وقفے کے دوران، وقفہ بہت ضروری ہے، تو وقفے کے دوران یہ اپنی برہنگی اور بے شرمی دکھاتے ہیں میڈیا والے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی آزمائش دنیا میں نفس کے ساتھ بجائے خود اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش میں وہ لوگ پورے اترتے ہیں جن کی ایک منزل ہو، اور ان کی منزل اللہ ہو، اور ان کی ترجیح آخرت ہو، اور مصمم ارادہ ہو۔ وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آزمائش میں انسان کا پتہ بھی چلتا ہے۔ میں آپ کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی مثال دیتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر چڑھایا مدینے پہ 5 ہجری میں، اور تو 2 طبقے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس کے دل میں مرض تھا نفاق کا، جن کا ایمان نہیں تھا اللہ پہ اور رسول پہ، حقیقی ایمان نہیں تھا۔ وہ لشکر کو دیکھ کے ان کی ہوائیاں اڑ گئیں اور کہنے لگے فَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ یہ تو لشکر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن وہی لشکر ہیں، جب ایمان والے ان لشکروں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا خوش ہو گئے، ان کا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ بولا تھا۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ کذب اللہ ورسول، اللہ اور رسول نے نعوذ باللہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ سچے وعدے کیے تھے۔ یہ امتحان کے وقت جو ہے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال انسان کا دنیا میں آنا بجائے خود اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہے، کیونکہ جب یہ نظریں کھولتا ہے تو، اور جب اس کو یعنی بلوغت کے آثار ہوتے ہیں اس کی، یعنی آپ دیکھیں وہ جذبات جو ہیں اپنے انتہا پہ ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، نئے نئے کام ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی بے خودی میں لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ جو ہیں بے خودی میں ہیں، غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے دھوکہ ان کو لگ گیا ہے۔ عام طور پہ ہم مسلمانوں کو من حیث الامت دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا ہی اصل ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی میں گزشتہ BBC کا وہ دیکھ رہا تھا، تو وہاں ظاہر ہے حالات سے اپنے آپ کو خبر رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں لبنان کی ایک خبر تھی، یہ ہے 2018 جون کا مہینہ ہے، اور آج جو ہے جولائی کا مہینہ ہے، 7 تاریخ ہے جولائی کی۔ اگر کوئی آج سے 10 سال بعد دیکھے تو وہ ان تاریخوں کو نکال کے دیکھ لے۔ لبنان میں اسکول کی نوجوان لڑکیوں کو انہوں نے ٹریفک میں بھرتی کر کے کہ بھئی تم آؤ، سڑکوں پہ آؤ اور یہ ٹریفک کنٹرول کرو، یہ تمہاری پارٹ ٹائم جاب ہوگی۔ اب وہ نوجوان لڑکیاں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں اور نیکر پہنے ہوئے۔ ملک کون سا ہے؟ لبنان۔ کون سا ملک ہے؟ لبنان مسلمان ملک ہے، عرب ہے، لبنان عرب ملک ہے، لیکن لڑکیوں کو نیکر پہنا کے، آدھی آدھی ٹانگیں ان کی ننگی ہیں، نیکر پہنا کے سر پہ سرخ ٹوپی باندھی بھی ہے، اور وہ جناب ٹریفک میں کھڑی بھی ہیں، کنٹرول کر رہی ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، یعنی اس آزمائش میں ہم پورے نہیں اتر رہے، ہم پورے طریقے سے دنیا دار ہو چکے ہیں۔ کیا عرب ہے کیا عجم ہے، اس میں فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ عرب و عجم جو ہیں، ہم مسلمان دنیا داری میں مصروف ہیں، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے۔ آج دیکھ لیں، نہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، اور امیر نہیں ہے تو اطاعت بھی نہیں ہے۔
یہ ہمارا آج کا مسئلہ ہے بہت بڑا، اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، حتیٰ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ میں معلوم کر لوں مجاہدین کو اور صابرین کو۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں فرمایا ہے گزشتہ سبق میں کہ میں تو تمہارے حال کو جانتا ہوں، تمہارے حال کو جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی میں واقف ہوں، لیکن میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو وہ امتحان کے ذریعے ان کو دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب۔ یہاں نعلم المجاہدین منکم سے مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تمہارا نفاق، اور تمہیں اور مجاہدین کو الگ کر دوں، اور تمہارا کھوٹ جو ہے وَنُخْرِجُ أَدْغَانَكُمْ أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَدْغَانَهُمْ، یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ کیا منافقین کا یہ خیال ہے کہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کریں گے؟ نہیں، ضرور ظاہر کریں گے، اور وہ کھوٹ ہوتا ہے آزمائش کے وقت جو ہے دل کا میل اور کھوٹ نظر آ جاتا ہے، اور یہ باتیں آج عام ہیں سامعین کرام، ہماری دلوں کا کھوٹ جو ہے ہماری باتوں سے واقف ہے، ہم ان کی باتوں سے واقف ہیں۔ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، ہم ضرور دیکھ لیں گے، ضرور معلوم کر لیں گے، یعنی لوگوں کو دکھا دیں گے مجاہدین، تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہاں میں آپ کو ضمنی طور پہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے سامعین کرام کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ اب یہاں مجاہدین سے آپ یہ مطلب ہرگز محدود نہ کریں اس کو۔ مجاہد اصل میں ہوتا ہے، یعنی مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ قرآن اور حدیث سے ان مضامین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ مجاہد اصل میں جہد، یعنی جد، کوشش پہ، یعنی کوشش کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں، اور کوشش کا جو لفظ ہے من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اب یہ سارا جو یہ کوشش ہے، اب یہ کوشش میں تو وہ قتال بھی شامل ہے سامنے کرام، اور کوشش میں جو ہے مال کا خرچ بھی شامل ہے، کوشش میں آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کو اخلاق رذیلہ کو ہٹانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تزکیہ نفس کے لیے آپ نے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو دین کے اصولوں اور طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایک جامع جملہ ہے مجاہد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاہد نفسہ، تم میں سے مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرے، کیونکہ نفس امارہ اور اللہ کی رضائیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ عموماً یہ یعنی نفس تو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دیتا ہے، یسارعون فی الخیرات، نیکی میں جلدی کرو بھئی، اللہ تعالیٰ تو یہ دعوت دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ان کو ممیز کر دیتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس میں منافقین کا، ایک جماعت میں منافقین کا پتہ اللہ تعالیٰ ضرور منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر صابر بننا ہے۔ صابر کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق پہ جو بھی حالات آئیں آپ نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ والصابرین ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہاری حالات کو جانچ لیں گے، یعنی لوگوں کو دکھا دیں گے، یعنی منافقوں کا حال
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو دکھا دوں گا کہ تمہارا حال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم اے منافقوں تمہاری آزمائش کریں گے، یا مسلمانوں کی ٹولی، حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ جو لوگ دین اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں، اور والصابرین، اور جو حق پر جمے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں معاشرے کے سامنے لے آؤں گا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کو جانچ لیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے تمہارے حالات لے آئیں گے، تمہارا دعویٰ کیا ہے، باتیں کیسی ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ We will certainly test you until we know those among you who strive and those who are steadfast, and we will test your reactions. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔